أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نازعات ہے، مکی سورہ ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق بہت اہم گفتگو کی ہے، اور جن لوگوں کو قیامت کے آنے پر شک ہے ان لوگوں کو دلائل پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے روح کھینچنے والے کی اور گرے کو آسانی سے کھولنے والے کی اور تیرتے پھرنے والے کی اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کاموں کی تدبیر کرنے والوں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے والنازعات غرقا،
اور والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ سارے صفات بیان کیے گئے ہیں، فرشتوں کے صفات ہیں۔ والنازعات غرقا سے مراد ہے کہ وہ فرشتے جو کہ کافروں کی روح کو قبض کریں گے، کافروں کی روح جو فرشتے قبض کریں گے وہ بڑی سختی کے ساتھ کریں گے، اور جو صاحب ایمان کی روح کو قبض کریں گے وہ بڑی نرمی سے، بڑی آسانی سے کریں گے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ جو انسانوں کی روح اور دوسرے مخلوقات کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، یعنی کہ نافرمان اور جو کافر ہیں، کافروں کی روح کو فرشتے بڑی سختی سے ان کی روح کو قبض کریں گے، اور ایمان والے جو ہوں گے ان کی روح بڑی آسانی سے ان کی روح نکالی جائے گی۔ روایت میں ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے جو کہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور جنت سے وہ کفن لے کر آتے ہیں، بہشت سے وہ خوشبو لے کر آتے ہیں، اور ایمان والے کے پاس تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روح نکالنے والے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو۔ تو صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے، شوق سے نکل آتی ہے، ایسے نکلتی ہے جیسا کہ سراہی سے پانی نکلتا ہے۔ اور دوسری طرف جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روح کو نکالنے سے پہلے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کا چہرہ جو بڑا سخت ہوتا ہے اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، اس کافر کے پاس تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خبیث نفس، تو نکل اس جسم سے۔ اور جب یہ بات کہتا ہے تو وہ ڈر کے مارے اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے اندر اور داخل ہو جاتی ہے، والنازعات غرقا، اور اسے وہ کھینچ کر نکالتا ہے۔ وہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے سامنے وہ مناظر تھوڑی سی جھلکیاں دیکھ لیتا ہے، تو اس کی روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو جو فرشتے کافروں کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ اسے کھینچ کر نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اس کے بال اور اس کی چمڑی سے ایک ایک بال، ایک ایک چمڑی میں روح پھنستی ہے، پھر اسے نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں ایک بار نکالتے ہیں، پھر جب نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، یعنی کہ روح کے نکلنے میں اسے دنیا ہی میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غیر ایمان والے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد اس روح کو اس ٹاٹ میں وہ لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ اور صاحب ایمان کے متعلق یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے ترنت اس کی روح کو اس جنت سے لائے ہوئے کفن میں اور اس خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم اور نرمی سے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی قسم۔ اب یہاں پر گرہ کھولنا یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ مومن دنیاوی زندگی میں یہاں کے قید و بند کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ قید ہے، تو اس کی قید کی گرہ کو اس کے روح کے نکلنے کے ساتھ کھول دی جاتی ہے، گویا کہ اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اب آزادی سے مراد کون سی آزادی؟ کہ اب اس کے پر سارے جو شرائط تھے، جو شریعت کی پابندیاں تھی، وہ ساری پابندیاں اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اب آزادی سے مراد کی عیش والی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔
والسابحات سبحا، تو روح لے کر یہ لوگ پیرتے ہوئے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور آگے بڑھنے، اور وہ فرشتے، ان فرشتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ پھر دوڑ کر وہ آگے بڑھتے ہیں اس روح کو لے کر، اور جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو جیسا اس کا عمل ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی تدبیر کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی ہلے گی، یا جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی. پھر اس کے بعد آنے والی تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی. یہ اشارہ نفخ اولا اور نفخ ثانیہ کی طرف ہے. یوم ترجف الراجفہ، یعنی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب ہل جائے گا، سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے بعد آنے والی آ جائے گی. اب اس چیز میں کافروں کو شک تھا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم مر جائیں گے، قیامت آئے گی، روح ہمارے جسم سے نکالی جائے گی، پھر جسم میں ڈالی جائے گی. ان لوگوں کو شک تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے یہ کفار. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، کہ ہلانے والی آ جائے، ہل جائے گی، زمین آسمان پہاڑ سب کانپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد آنے والی آ جائے گی، یعنی کہ دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا. حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی سور کے بعد دوسری سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا وقفہ ہوگا. کہ پہلی سور پھونکی جائے گی، ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی. ابھی 40 سال کے بعد سور دوسری پھونکی جائے گی اور سارے مخلوق کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، کہ جب یہ دوسری سور پھونکی جائے گی، قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہوں گے. ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. اب یہ بھی اس وجہ سے ہوگا کیونکہ یہ منظر وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ قیامت آئے گی. اب قیامت آ گئی، اب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قیامت آ چکی ہے. اب ڈر کی وجہ سے ان کا دل دھڑک رہا ہوگا، پریشان ہوں گے، اور اسی اندر کے اثرات اس کے آنکھوں کے ذریعے باہر نظر آ رہے ہوں گے کہ اندر پریشان ہوگا تو آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یقولون، کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے پہلی شکل میں، پہلی صورت میں جیسا ہم پہلے تھے. یعنی کہ کفار یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت میں پھر ہم کھڑے کیے جائیں گے. ایسا کیسے ہوگا؟ یقولون، کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ، کہتے ہیں یہ لوگ، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ، پہلی شکل کی طرف. اذا كنا عظاما نخرہ، کہ جبکہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی. اب یہاں پہ اذا كنا عظاما نخرہ، یہاں پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، اب یہاں پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی یہ جو سوالات، یہ جو جملے کافروں کی طرف سے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا جیسا محمد بتاتے ہیں تب تو ہمارا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوگا، ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو تمہاری کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک خوفناک آواز ہوگی، وہ تو ایک صرف خوفناک آواز ہوگی. اس کے بعد تو سب میدان میں جمع ہو جائیں گے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک آواز لگوائیں گے، یعنی کہ نفخہ ثانیہ، سور پھونکی جائے گی، اور سارے کے سارے اس خوفناک آواز کے ساتھ ساتھ میدان میں جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اب کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سب جو معاملات آپ کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے، بلکہ اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے حبیب کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا خبر پہنچی ہے؟ اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں ان کو آواز لگائی تھی اور کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی اے میرے حبیب تم میرا کام کر رہے ہو تو تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی جو پہلے نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہ برتاؤ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کہ تو اپنی درستگی اور اپنی اصلاح چاہتا ہے، یعنی ان سے جا کے کہو، اور یہ معاملہ یہ برتاؤ نرمی والا ہونا چاہیے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں، کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہو کہ تیرا رب کیا چاہتا ہے، یعنی تو بھٹکا ہوا ہے اور صحیح راستے بھی تو اگر آنا چاہتا ہے تو میں تجھے تیرے رب کے راستہ بتاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ جائیے اور جا کے فرعون سے یہ کہیے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تجھے تیرے رب کا راستہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، تاکہ تو اپنی زندگی کو سنوار لے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پر اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور الٹا نافرمانی کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے سمجھائیے، اسے ہدایت والی راہ بتلائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے فرعون کے پاس، فرعون نے ساری باتیں سنی اور اس کے بعد بھی مذاق اڑانا شروع کیا اور ان سے دلائل مانگے۔ تو دلائل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات کو دکھلایا۔ اس میں سے ایک معجزہ لاٹھی کا بھی تھا، عصا کا بھی تھا، اور اسی طریقے سے وہ ہاتھ والا معجزہ بھی تھا۔ یہ سارے معجزے اس کو دکھائے تو اس نے یہ کہا کہ یہ سب تو جادو ہے۔ اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پورے واقعات ملتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا، میدان میں جمع کیا اور کہا کہ آؤ مقابلہ کیا جائے۔ سب لوگوں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو، لاٹھی جیسی زمین میں مارا ہوا اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ یہ سارے معجزے سامنے آئے اور جادوگر بھی اس منظر کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ فَكَذَّبَ، لیکن پھر بھی فرعون نے اسے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ گیا بلکہ ان کے خلاف سازشیں رچنے لگا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹا، يَسْعَىٰ، کوششیں کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، تقریر کیا اور یہ کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارے انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ مصر میں فرعون یہ اپنے آپ کو خدا باور کراتا تھا۔ مصر میں اصل جو عبادت ہوا کرتی تھی وہ سورج کی ہوا کرتی تھی، اور سورج کی عبادت کو یہ لوگ سورج کی عبادت بلکہ سورج کو سب سے بڑا خدا تسلیم کرتے تھے، اور فرعون بھی اسی کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ میں تمہارے ربوں میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ دعویٰ کیا، کس طرح فرعون نے دعویٰ کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند و بالا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اسے دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے پکڑ لیا۔ نکال کہتے ہیں کہ بے بس کر دینے کو۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو ایسا عذاب اللہ نے بھیجا کہ جو اسے دنیا میں بھی بے بس کر دیا اور آخرت میں بھی بے بس کر دیا، کہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ اپنے آپ کو خدا بتلا رہا تھا، لیکن ماجرا کیسا ہوا کہ سامنے دریا ہے
اور دریا میں جب داخل ہو رہا ہے تو بڑے شان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرا ہی بنایا ہوا راستہ ہے، لیکن جب درمیان میں پہنچتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ دریا کو آپس میں ملنے کے لیے کہا جاتا ہے، دریا جب آپس میں ملتا ہے تو اسی میں ڈوب کر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پر پوری طریقے سے اس کے پیر میں نکیل ڈال دی، اس کے پیر کو منجمد کر دیا کہ بے سہارا ہو گیا اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، تو دنیاوی اعتبار سے وہ ڈوبنے کے عذاب میں مبتلا ہوا، اور اخروی اعتبار سے یعنی موت کے بعد جو آنے والی لامحدود زندگی ہے وہاں پر آگ میں جلانے کے اعتبار سے، جہنم میں دوزخ میں ڈھکیلے جانے کے اعتبار سے اسے عذاب نے آ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب نے آ کر جکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اللہ سے ڈرنے والے یا نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی تعلیمات ہیں کہ ایسی طاقت والا بادشاہ ہے، ایسی طاقت والا بادشاہ کی اپنی طاقت کے نشے میں اور نبی کو، وقت کے نبی کا مذاق اڑانے والا اور وقت کے نبی کے مقابلے میں اترنے والا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنے سارے جادوگروں کو میدان میں اتارنے والا، ایسی طاقت والا مقابلے پر آیا موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور فرعون کو پانی میں ڈبا کر مار دیا، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر، اس واقعے کے اندر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور اگر عبرت نہ حاصل کرے تو یہ نادانی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اب تھوڑا سا اسلوب اللہ بدل رہے ہیں، یہ ساری باتیں بیان کی کہ دیکھو فرعون بھی دعوے کرتا تھا، وہ دعوے میں وہ بھی کمزور نکلا۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا، یعنی پھر سے متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس سوال کی طرف جو سوال وہ مذاقیہ کیا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اللہ پھر اس طرف لوٹ رہے ہیں، اس کا جب پھر اللہ تعالیٰ اس طرف أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَانَا، پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا آسمان کو، کہ جو آسمان دیکھ رہے ہو، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا آسمان کا یہ بنانا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کو ہم نے بلندی دی اور اس کو فَسَوَّاهَا، بغیر چھید کا بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، کہ دیکھو یہ آسمان عظیم الشان جس کے نیچے تم رہتے ہو، اس کو ہم نے بلند کیا، کیا مسافت دے دی، اتنی مسافت دے دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کہیں تمہیں چھید نظر نہیں آئے گا، کہیں سوراخ نظر نہیں آئے۔ فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنا دیا، کہ یہ آسمان نے اور اس کے ساتھ جو رات آتی ہے وہ رات کو تاریک بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو روشن بنایا۔ یہی آسمان نے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس آسمان پہ تاریکی چھا جاتی ہے جو پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، لیکن وہی آسمان نے جب اس پہ سورج نمودار ہوتا ہے تو وہ رات کی تاریکیوں کو چھاڑ دیتا ہے اور پوری دنیا کو روشن و منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسا آسمان بنانے کی طاقت رکھتا ہوں تو تمہیں دوبارہ بنانا میرے لیے کیا مشکل کام ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد زمین کو ہم نے بچھا دیا، ہموار کر دیا، زمین کو ہم نے بچھا دیا، ہموار کر دیا۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور ہم نے اس سے پانی نکالے، سخت زمین نے اس کے سینے کو چیر کر، آدمی بورنگ کرتا ہے، پانی نکال، وَأَخْرَجَ مِنَّا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس سے ہم نے پانی نکالے، یہ سخت زمین سے پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور سخت زمین سے ہم نے چارے نکالے، کہ میری طاقت تو اتنی مضبوط ہے، تم کو یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، جب یہ سارے کام میرے لیے آسان تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، کہ زمین سے ہم پانی اخرج منها ماءها،
کہ اس میں سے پانی اور چارہ ہم پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا ہے۔ دیکھ لو یہ پہاڑ کو کہ کیسے گڑے ہوئے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے بنایا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانور چوپایوں کے نفع کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ایسی طاقت ہے ہمارے پاس تو تمہیں پیدا کر دینا، موت کے بعد تمہاری ہڈیاں جب گل جائے، سڑ جائے، اس کے بعد پھر ایک جگہ جمع کرنا، پھر روح کا پھونک دینا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب آسان ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ساری باتیں بیان کر دی، اپنی قدرت کا اظہار بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ پھر فرماتے ہیں جبکہ وہ بہت بڑے ہنگامے کا دن آ جائے گا، یعنی وہی قیامت والا دن آ جائے گا، دوسرا سور پھونک دیا جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، سب سامنے ہوگا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو دیکھ رہا ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ہوگی، جہنم ظاہر کی جائے گی، یعنی وہ لوگ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے سامنے جہنم نظر آئے گی، تو ان لوگوں کو یاد آئے گا کہ نبی کہا کرتے تھے دنیا کے اندر کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے اور مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اٹھایا جانا بھی ہے، پھر فیصلے بھی ہونے ہیں، اور تم ایسی حرکت کر رہے ہو، اس روش پر ہو، ٹھکانہ خطرناک ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے سامنے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو جس نے ترجیح دی ہوگی، اس کے لیے تو بڑی پریشانی ہوگی۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح، یعنی کہ اس کے سامنے دینی معاملات آئے، اس کے سامنے حق آیا، اس کے سامنے باطل آیا، لیکن حق کو صرف اس وجہ سے چھوڑا کیونکہ باطل کے اندر دنیاوی کچھ نفع نظر آ رہا تھا، اس لیے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا کیا ہوگا کہ حق کو جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا اور باطل کو اپنایا ہوگا اور دنیاوی لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو بہرحال جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اور اسی عیش کو اصل عیش سمجھ رہا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس خواہشات کو سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا، اپنے نفس کو اپنے خواہش سے روکتا ہوگا کہ غلط چیزیں، دل کہتا ہو کہ غلط کام کرنا ہے لیکن وہ کرنے کو تیار نہ ہوتا ہوگا، اللہ کی ڈر سے اپنی حفاظت کرتا ہوگا اور اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوگا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوگا، تو وہ ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو اپنے اللہ کی بات کو مقدم رکھتے ہوں اور اپنے خواہشات کو مؤخر رکھتے ہوں کہ کہیں پہ حلال اور حرام کا معاملہ آ جائے، تو ایمان والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو وہ حرام چھوڑ دے گا اور حلال کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہے اللہ کا کہ اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے۔ اسی طریقے سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ذمے کسی کا حق ہے اور یہ حق اللہ نے طے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میراث کا معاملہ ہے، میراث کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ میراث میں لڑکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے، لڑکا سمجھتا ہے سب میرا ہے، بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی ماں باپ کی جائیداد میں، میراث میں حصہ رکھا ہے۔ آج اس پہ بڑی کوتاہیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس پہ کوتاہیاں ہیں۔ اسلام نے جب انہیں حق دیا ہے تو اب لوگ حق نہیں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بات اصل یہ کہنی ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے
کہ میرے پاس جو مال میراث کی شکل میں آیا یا کسی بھی شکل میں آیا، اس مال میں میری بہن کا بھی حصہ ہے، اس مال میں میرے بھائی کا بھی حصہ ہے، اس مال میں میری ماں باپ کا بھی حصہ ہے۔ اب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر دوسروں کا بھی حصہ ہے، اب بات سامنے آ گئی ہے، اب یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اب یہ مال کی محبت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا کہ جس کا جو حصہ ہے وہ اس مال کا وہ حصہ اٹھا کر اس کے حوالے کرے گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ڈر سے کر رہا ہے اور اپنے خواہشات کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص اور ایسے لوگ جو اپنے خواہشات کے خلاف میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے خواہشات کے خلاف جاتے ہیں، دنیاوی نفع کے خلاف جاتے ہیں، کیوں؟ میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے تعلق پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھنا بھی ان لوگوں کا مذاقیہ ہوا کرتا تھا کہ اے نبی جی بتائیے کہ کب قیامت آنے والی ہے، تاریخ بتا دیجئے، دن بتا دیجئے، موسم بتا دیجئے۔ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تو اے میرے حبیب آپ کا کام تو ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے کو آنے والے حالات سے آگاہ کرتے رہنا۔ مانیں گے تو ان کا نفع، نہ مانیں گے تو ان کا نقصان۔ ٹائم کا بتانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، وہ ٹائم تو رب کے ہی علم میں ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب سور پہلا پھونکا جائے گا، کب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور کب قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن یہ سب ہوگا، کچھ چھوڑا نہیں جائے گا۔ اے میرے حبیب آپ کا کام میں صرف نصیحت کرنا، آپ کا کام نصیحت کرنا۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام تو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے والے کو آنے والے حالات سے آگاہ کرتے رہنا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، تو اس دن یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اس دن ان سب کو پتہ چل جائے گا، جس روز یہ سب دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ بتا کر آئے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوگا وہ منظر کو دیکھ کر کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکستہ دل نہ ہو، آپ صرف تذکیر، آپ صرف اصلاح، اور آپ صرف میرے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ یہ مانے نہ مانے یہ الگ معاملہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم نے بتلا دیا ہے کیا انجام ہوگا، اور اگر مانیں گے تو کیا انجام ہوگا یہ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پہ سمجھنے والا بنا۔ عزیزوں، آخر میں ایک گزارش ہے کہ کم سے کم رمضان المبارک میں ایک قرآن تو ہر شخص مکمل کر لے، یعنی تلاوت اس کی کر لے۔ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں اب کوئی کام دھام بھی نہیں ہے، اب تو گھر میں رہنا ہے، اور مطالعہ اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت، عبادت، اب تو پوری طریقے سے ہم سب کو اللہ کے فضل سے وسعت ملی ہوئی ہے۔ تب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے موقع کو ہم غنیمت جانیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نفلیں ادا کریں، روزے کا پورا خیال رکھیں۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سحری کر لی اور افطار کر لی، نہیں، وہ سارے گناہ سے بھی بچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بد نظری سے، اور جو وقت ضائع ہو رہے ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ عزیزوں، اس لیے اپنے وقت کے پوری طریقے سے قدر کریں۔ اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو بہت سے درس ہو رہے ہیں، ان درسوں میں شامل ہوں، جیسے کہ بڑے بڑے علماء کے درس ہو رہے ہیں، مہینے کے کورس ہیں، 10 دن کے کورس، 20 دن کے کورس، اس طریقے سے قرآن کے کورس بھی چل رہے ہیں، اور بڑی محنت علماء کر رہے ہیں ان دنوں۔ میرے عزیزوں، اس کی بھی قدر کریں، آج اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو موقع دیا ہے۔ تو اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ان چیزوں میں لگائیں، ورنہ آپ سوشل میڈیا چھوڑ دیں، کم سے کم 1 مہینہ کے لیے تو بند ہی کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہو کہ آدھا گھنٹہ تو آپ درس قرآن سنتے ہو، اور اس کے بعد پھر 12 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 8 گھنٹہ آپ کا دوسری ضائع ہو رہا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سوشل میڈیا 1 مہینہ کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ میرے عزیزوں وقت نکل جائے گا، بعد میں پھر افسوس کر کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے موقع میں ہم سب کو بڑا اچھا موقع دیا ہے اس کو راضی کرنے کا۔ راتوں میں اٹھیں اور دعا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے فضل سے 5 منٹ 10 منٹ لگتا ہے،
اور پہلے تہجد ادا کر لے، پھر سحری کا انتظام کر لے، اور اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، رمضان کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر عمل کی 100% توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنا دے، اور خاتمہ جب بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔